اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تمہاری۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعائیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی، دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی، دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی، جو نصیب میں نہیں دعائیں ان لاحصل چیزوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، اور جو تمہارے لیے ناممکن ہے وہی اللہ کے لیے ممکن ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جو مانگے اور میں اسے عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک خانہ بھی رکھتا ہے، اور پھر اس خانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ تمہیں تمہاری چاہت کا پتہ تب دیتا ہے جب تم اس کی چاہت تک پہنچ جاتے ہو۔ وہ تم پر تمہاری چاہت کے دروازے اسی لیے بند کر دیتا ہے تاکہ ان بند دروازوں کی بے بسی تمہیں اس کے دروازے تک کھینچ لائے۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کرو، پھر جو اسے اول پر رکھ دیتا ہے اسے وہ عروج زوال آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔